الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت فيه الشياطين ومردة الجن. وفي رواية لأحمد: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان. رواه مسلم، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کل آپ کو سنایا گیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ میری امت کو وہ 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس سے پہلے امتوں کو نہیں دی گئی، باوجود کہ روزہ ان پر بھی فرض تھا. اور ان 5 خصوصیات میں سے 4 کا تذکرہ ہو چکا تھا، ایک باقی. پہلی خصوصیت، روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. دوسری خصوصیت، اللہ تبارک و تعالی کی نورانی مخلوق اللہ کے روزہ دار بندوں اور اللہ کے روزہ دار بندیوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور استغفار کا یہ سلسلہ افطار تک جاری رہتا ہے. تیسری خصوصیت، اللہ رب العالمین ہر روز جنت کو آراستہ کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور پھر جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں: وہ دن دور نہیں جب میرے نیکوکار اطاعت شعار فرما بردار بندے اور بندیاں دنیا کی مشقتیں اور دنیا کے جھمیلے اپنے کاندھوں سے جھٹک کر پھینک کر تمہارے پاس آئیں. اور چوتھی خصوصیت، وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس ماہ مبارک کی جب پہلی شب آتی ہے، یہ مبارک مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، زنجیروں میں جکڑ کر جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کے بندیوں کے روزوں کو، ان کی تراویح کو، ان کی طاعت اور عبادات کو خراب نہ کریں، اس سے روک نہ کریں. اور 5ویں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ؟ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرُهُ إِذَا انقضى عَمْلُهُ. کہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کی آخری شب میں، اس ماہ مبارک کی آخری شب میں اپنے تمام روزہ دار بندوں اور روزہ دار بندیوں کی مغفرت فرمائے. اللہ کے وہ تمام بندے اور بندیاں جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی اور ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سے اجر و ثواب کے امیدوار بن کر انہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، حسب توفیق خداوندی تہجد کی نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت فرما دیتے یک طرفہ طور۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ مبارک کلمات صحابہ نے سنے تو جھوم اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، اہی لیلۃ القدر، کیا یہ شب قدر میں ہوتا ہے؟ اس ماہ مبارک میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اور سال کی تمام راتوں کی سردار ہے یہ رات۔ جس طرح سے سال میں 360 دن ہوتے ہیں اور ان میں سب سے مبارک دن یوم عرفہ ہے جس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ ہفتے کے دنوں میں تو جمعہ یہ سید الایام ہے، سال کے 12 مہینوں میں رمضان یہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے، اور سال کے 360 دنوں میں یہ یوم عرفہ یہ سید الایام کہلاتا ہے، اور سال کی 360 راتوں میں شب قدر یہ سیدۃ اللیالی کہلاتی ہے، تمام راتوں کی سردار۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یہ شب قدر کی بات آپ کر رہے ہیں جس کی فضیلت اور جس کی قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اتاری ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر نہیں ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اسی رات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ تو اور ہے، وہ تو اور ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی جو نوازشیں ہوتی ہیں، جو کرم ہوتا ہے، عفو درگزر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہیں، وہ تو الگ ہیں۔ میں تو اس ماہ مبارک کی آخری شب کی بات کر رہا ہوں، اور دستور یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر دیتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ایک ذمہ داری ڈالی تھی، ان پر ایک فریضہ عائد کیا تھا، انہیں ایک حکم دیا تھا۔ اللہ کے ان بندوں اور ان بندیوں نے آداب کی رعایت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا، آداب کی رعایت کے ساتھ اس فریضے کو ادا کر دیا، اپنی ذمہ داری نبھا دی، اپنی ڈیوٹی پوری کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کو نبھا دینے پر، اس فریضے کو ادا کر دینے پر جو وعدے فرمائے تھے، اب اپنے وہ وعدے پورے کر رہے ہیں اس رات میں۔ چنانچہ فرمایا قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر قال لا، نہیں، ولکن العامل، عمل کرنے والا، کام کرنے والا جب اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو ضابطہ اور دستور یہ ہے کہ انہیں ان کا انعام و اکرام انہیں دے دیا جائے، ان کی مزدوری ان کو دے دی جائے۔ تو اسی لیے اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کی آخری رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، انعام کی رات۔ اس ماہ مبارک کی آخری شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے ساتھ انعام و اکرام کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ ترغیب کی ایک روایت ہے اور کافی طویل روایت ہے، اس روایت کا ایک حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کی آخری شب میں جبریل امین کی سربراہی میں اپنے فرشتوں کو اس زمین پر بھیجتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں، یا ملائکتی ما جزاء اجیر، ما جزاء اجیر قضا عملہ، یہ الفاظ حدیث،
کہ اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ پر فرشتوں کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے فرشتوں ذرا یہ بتاؤ اس مزدور کا حق کیا ہے، اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا، جس نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہو۔ ما جزاء اجیر قضى عمل، فرشتے کہتے ہیں یا رب یوفى اجر، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اس کی پوری پوری جزا دے دی جائے، اس کے کام کا، اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اشہدکم یا ملائکتی اعطیت ثوابہم فی صیامہم وقیامہم ورضائی ومغفرتی، اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں روزوں پر میں نے ان سے جو وعدے کیے تھے، صیام رمضان پر جو وعدے کیے تھے، قیام رمضان پر جو وعدے کیے تھے، طاعات اور عبادات پر جو وعدے کیے تھے، صدقات و خیرات پر جو وعدے کیے تھے، میں ان کو پورا پورا ثواب میں نے دے دیا، ان کو میں نے اس کا پورا پورا ثواب دے دیا جو وعدہ میں نے کیا تھا، اور میں نے انہیں ان کے اعمال کے صلے میں اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور میں نے اپنی مغفرت اور بخشش سے ان کی جھولی بھی بھر دی، تم گواہ رہنا۔ یہ ہے پانچویں خصوصیت جو اللہ رب العالمین نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، جس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشاد میں کیا۔ اسی سلسلے کے ایک اور حدیث ہے جو آج پڑھی گئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں؟ اپنے ان بندوں اور بندیوں کے استقبال کے لیے جو اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے بچ رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان کے اعمال، ان کی تلاوت، ان کا ذکر، ان کا صدقہ خیرات اور ان کے روزے، ان کی نمازیں، ان کی دعائیں کثرت سے اوپر جا رہی ہیں۔ عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں عبادت زیادہ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اعمال زیادہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ جو آدمی پورے 11 مہینے کے بھی مسجد کے قریب نہیں آتا، رمضان میں وہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ جس نے پورے 11 مہینے کبھی قرآن ہاتھ میں نہیں لیا ہے وہ بھی رمضان میں، جس نے پورے رمضان غیر رمضان میں کبھی نفل وغیرہ نہیں پڑھی لیکن رمضان میں کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے، تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں رمضان میں اعمال زیادہ چڑھتے ہیں نا اوپر، تو دوسرے دنوں کے مقابلے میں جتنے دروازے آسمان کے کھلے ہوئے ہیں بندوں کے اعمال چڑھنے کے لیے، رمضان میں اور دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اعمال کی کثرت ہوتی ہے نا، اعمال کی کثرت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سے فیصلے بندوں کے عمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ جب اعمال کثرت سے اوپر چڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کثرت سے نیچے اتر رہی ہیں، اعمال کی کثرت کی وجہ سے سارے دروازے کھول دیے گئے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کثرت کی وجہ سے بھی دروازے کھول دیے گئے، آسمان کے سارے دروازے کھول، اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اب آدمی یہ سوچے اتنی بھیڑ ہوگی، کتنے لوگ ہوں گے جنت میں جانے والے، یہ 8 دروازے کہاں سے کافی ہوں گے؟ ابھی آپ جامع دولہ میں چلے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ کیا یہاں مختلف مساجد میں کتنے دروازے ہیں؟ لیکن ایک ساتھ سارے نمازی نکلنے لگے تو بھیڑ شروع ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے ایک ایک دروازے کے 2 پٹوں کے درمیان
جنت میں 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کے جو 2 پٹ ہیں ان دونوں پٹوں کے درمیان کی جو مسافت ہے وہ 1 مہینے کی مسافت ہے، کہ ایک آدمی 1 مہینہ چلتا رہے 1 مہینے میں جتنی مسافت وہ طے کرے گا وہ ایک دروازے کے 2 پٹوں کی مسافت ہے، ایک دروازے کے 2 پٹوں کا فاصلہ ہے۔ اور فرمایا کہ جنت کے یہ 8 دروازے اور پھر ان کے درمیان اتنی وسعت ہوگی، وہ اتنے کشادہ ہوں گے، اس کے باوجود جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک بھیڑ کی شکل ہوگی، ایک بھیڑ کی شکل۔ اور پھر فرمایا وغلقت ابواب النار، اور اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، لم یفتح منها باب، جہنم کا کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا اس ماہ مبارک۔ وتصفد فیہ مردۃ الشیاطین، اور اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا مستقل آواز دیتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے خیر کے طالب آگے بڑھ بڑھ کر کے خیر اور بھلائی کے کام کر، ترقی کر، اللہ کا قرب حاصل کرتا جائے۔ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، کیوں؟ یہ خیرات و برکات کا موسم۔ دنیا میں دیکھیں جس طرح سے ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا، دنیا میں ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے اور سیزن میں وہ چیز کثرت سے پائی جاتی ہے۔ جیسے آم کا ایک موسم ہے، آم کا ایک موسم ہے، موسم میں آم ہر جگہ ملتا ہے اور کثرت سے ملتا ہے، لیکن موسم چلا گیا تو گندم کی ایک فصل ہوتی ہے، اس کا ایک موسم ہے، موسم میں کثرت سے گندم پایا جاتا ہے اور سستا ملتا ہے، لیکن موسم چلا گیا، اوقات گزر گئے، پھر مشکل ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے اور ہر چیز اپنے موسم میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کا موسم ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنے زیادہ خیرات اچھے اور بھلے کام کریں گے اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، بلکہ کتنی ملیں گی کہ رمضان میں تو نوافل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، 70 عصر کا ثواب آپ کو ملا ہے، اور غیر رمضان میں آپ عصر پڑھیں گے تو 1 عصر کا ثواب ملے گا۔ تو نیکیوں کا سیزن ہوا کہ نہیں؟ اور اگر کوئی آدمی موسم میں اس موسمی چیز کو ذخیرہ نہ کرے تو بعد میں اس کو پچھتانا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ پچھتانا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ایک آدمی کو گندم کی ضرورت ہے، سال بھر کا خرچہ اس کا ہے، اب جب اس کا گندم کا موسم تھا تو اس وقت اس نے ذخیرہ نہیں کی، اس وقت اس نے ذخیرہ نہیں کیا، غفلت میں گزار دیا، اب موسم گزر گیا اس کا، اب اس کو مہنگے داموں میں خریدنے پڑیں گے نہیں پڑیں گے؟ اور جتنے چاہیے اتنے ہو سکتا ہے ملے بھی نہ۔ اسی طریقے سے یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں ہم جتنی نیکیاں چاہیں اپنے نام عمل میں اکٹھا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اور خیر کے طالب آگے بڑھ۔ کیوں؟ خیر کے کاموں کو کرنے میں، خیر کے کاموں کو کرنے کے لیے آگے بڑھنے میں جو رکاوٹیں تھیں اللہ نے سب دور کر دی، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان اور سرکش جن یہ قید کر دیے گئے، اور تمہارے نفس کی لگام کو روزے کے ذریعے سے کس دیا گیا، کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، آگے بڑھ آگے بڑھ۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، او عاصی و گنہگار اب تو رک جا، او عاصی و گنہگار، او اللہ کے باغی، او اللہ کے باغی اب تو رک جا، اب تو معصیت و نافرمانی سے باز آ جا۔ اگر اب بھی نہ سنبھلا اور اب بھی نہ رکا، اب بھی اللہ کی معصیت و نافرمانی سے نہ بچا، اب بھی تیری مغفرت نہ ہوئی، اب بھی تو اللہ کے قریب نہ آیا، اب بھی اللہ کی رحمت تجھ پر نہ برسی، اب بھی تیری جھولی میں اللہ کی مغفرت کا پروانہ نہ آیا، تو کون سا موسم ہے؟
اب تمہارے لیے کون سا موسم آئے گا؟ یا باغی الشر اقصر، او شر کرنے والے، برائی کرنے، اب تو رک جا، اب تو رک جا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کی آخری گھڑی تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، رمضان کی آخری گھڑی تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے کرائے جانے والے اس اعلان کا اثر آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے۔ رمضان میں شاید کبھی تقاضا ہوتا ہو کہ چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، چلو جو فرائض اور سنن ہیں ان کے علاوہ 2-4 رکعت اور نفل پڑھ لیتے ہیں، لیکن رمضان میں اس طرح کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، رمضان میں اس طرح کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، طبیعت چاہتی ہے، طبیعت چاہتی ہے، یہ اسی سب کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آگے آنے والی جو زندگی ہے وہاں کا جو سکہ رائج الوقت ہے وہ یہی نیکیاں ہیں، یہی نیکیاں ہیں۔ ہم جتنی اکٹھا کر لیں گے وہ کل ہمارے کام آئے۔ اگر کوئی آدمی یہاں آیا ہے کمانے کے لیے اور وہ اپنا وقت یوں ہی اس نے گزار دیا، ضائع کر دیا، کچھ کمایا میں نہیں، 2 سال 2.5 سال کے بعد جب اپنے ملک جائے گا تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ادھر سے بیوی کا مطالبہ ہے یہ لائیے، ماں باپ کی طرف سے تقاضا ہے، بچوں کی خواہش ہے یہ ہونا چاہیے گھر میں۔ اب وہ تو ایک آس لگائے بیٹھے تھے، لیکن آپ کی جھولی خالی، وہاں سوائے پچھتانے کے، کیسے افسوس مننے کی کیا ہوگا؟ یہی حال ہم لوگوں کا ہوگا وہاں۔ اگر یہاں سے خالی ہاتھ چلے گئے اور ان قیمتی اوقات کو گنوا دیا، ضائع کر دیا، تو وہاں سوائے کیسے افسوس مننے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ لا ينفعه الندم، جس دن بندہ پچھتائے گا لیکن یہ پچھتانا اس کے کام نہیں آئے گا، اور گزارش کرے گا فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہمیں واپس کر دے تاکہ ہم کچھ کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، تو اس دن کے آنے سے پہلے ہم کچھ کریں۔ ابھی موقع ہے کرنے کا، ابھی موقع ہے کرنے کا، ورنہ سوائے افسوس کرنے کے، پچھتانے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ اور یہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت کو، قوت کو، استعداد کو ہم صرف کر رہے ہیں، یہ سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور جانے کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں کون تھا یہ۔ اور اگر اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو آپ اپنے حال پر غور کر لیں، آپ کے جو جا چکے ہیں آپ ان کو کتنا پوچھتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہمارے جو لوگ جا چکے ہیں ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی جب ہم ایسے خالی ہاتھ جائیں گے تو ہمارے پیچھے والے بھی ہمارے لیے کچھ کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں، خود کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.